علم الإنسان ما لم يعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، والطاعة لأئمة المسلمین من ولاة امورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے تعلق سے بعد والوں پر جو ان کا احترام اور ان کی ثنا واجب ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ ائمۃ المسلمین مراد ان سے من ولاۃ امورہم و علمائہم، ائمۃ المسلمین سے مراد مسلمانوں کے امور کے ذمہ داران، حکمراں، سلاطین، شاہان وقت اور ان کے علماء کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں امر والے ہیں، حکم والے ہیں، شان والے ہیں. جمہور علماء کے نزدیک، جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد، اولی الامر سے مراد امراء اور سلاطین ہے. یہی قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے، اور جمہور تابعین کا، ومن بعدہم، اور حضرت جابر بن عبداللہ، اور ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس کا، اور کئی دوسرے علماء کا ہے کہ وہ اولو الامر جو ہے وہ علماء دین ہے، فقہاء ملت ہیں. الحمدللہ دونوں قول میں کوئی منافات نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے. علماء بھی ہمارے نزدیک قابل احترام ہے، واجب الاحترام ہے، اور ہمارے مسلم حکمراں مسلم ملکوں کے اندر جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام اور واجب الاتباع ہیں. ہم علماء سے دینی مسائل اخذ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہمارے مسائل کو واضح کرتے ہیں، اور حکمراں حضرات ہمارے امور کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور شرعی قوانین کو ہم پر نافذ کرتے ہیں. دونوں کو ہمیں سننا ہے، دونوں کی اطاعت کرنی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے علماء اور امراء اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کا حکم نہ دیں، کیونکہ اولی الامر کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ دونوں اطاعتیں مستقل ہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، چاہے علماء ہو یا امراء ہو یا دونوں ہی ہوں، دونوں کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو کر. اگر علماء قرآن اور حدیث کے واضح نصوص اور دلائل کے خلاف فتویٰ دیں تو ہم ان کے فتوے سے ہاتھ اٹھا لیں. اسی طریقہ سے ہمارے امراء سلطنت، مسلمانوں کے حکمراں شریعت کے خلاف فیصلہ کرے، شریعت کے خلاف کوئی آرڈیننس جاری کرے، کسی منکر کو مباح کر دے، تو ہم ان کا حکم ماننے کے مکلف ہرگز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علماء کی اطاعت ہم پر ہے. اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر دین
نہیں جانتے ہو، مسئلہ نہیں جانتے ہو، تو اہل ذکر سے، قرآن اور حدیث والے سے پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اسی طریقے سے جو لوگ سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق کے لے اڑتے ہیں اور بے پڑھ کے اڑاتے ہیں، جس سے ایک ہلچل اور زعزعہ پھیلتا ہے، ایک ہلچل مچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یہ منافقین جو باتوں کو لے کے ایسے ہی اڑا دیتے ہیں بے پڑھ کی، ان کو چاہیے کہ معاملے کی حقیقت کو جاننے کے لیے، نشیب و فراز کو سمجھنے کے لیے باتوں کو کدھر لے جائیں؟ رسول کی طرف، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اولو الامر کی طرف، علماء کی طرف، تاکہ وہ صحیح استنباط کر کے صورتحال کا سے صحیح نتیجہ اخذ کر کے آپ کو بتا سکے کہ حقیقت کیا ہے. یا اسی طریقے سے کہا فَلَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، احبار اور رہبان نے من قولهم الاسم وعقلهم السحت، ان کی باطل باتوں سے، گناہ کی باتوں سے یہودیوں کو اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکا؟ فلولا ينهاهم الربانیون والاحبار. ربانیین، ربانی سے ہے ایسا عالم جو دین کا علم رکھتا ہو، دین پر عمل کرتا ہو، رب کی طرف نسبت ہے. عالم ربانی رب تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہو، صاحب دین تقوی عالم ہو. یا ربانی تربیت سے ہے وہ عالم جو چھوٹے چھوٹے علم کو پہلے بیان کرے، اس کے بعد بڑا علم بیان کرے، لوگوں کی عقل اور سمجھ کے مطابق علم دے، لوگوں کی تربیت اسی حساب سے کرے. ظاہر ہے کہ کلاس 1 کے بچوں کو ہم کلاس 8 کے بچوں کا علم نہیں دے سکتے، وہ نہیں سمجھے گا. تو جس طرح کے لوگ ہوں اسی حساب سے ان کی تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے، اس لیے ربانی. تو بہرحال یہ کیوں نہیں روکتے ہیں لوگوں کو گناہ سے، یہودیوں کو گناہ سے، حرام خوری سے، سود خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ علماء کا احترام ہے اسلام کے اندر کہ علماء سے آدمی کو، عوام کو جڑ کے رہنا چاہیے. کوئی مسئلہ ہو، کوئی فکرہ آئے، کوئی فتنہ آئے، کوئی نئی بات آئے، کوئی نیا نظریہ آئے، تو اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے کہ جائز ہے ناجائز ہے، اور کچھ ڈیسیزن لینے سے پہلے بڑے عالموں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. سمجھ گئے؟ بعض خرابی بسیار بہت زیادہ جب معاملہ بگڑ جاتا ہے تب عالموں کی طرف رجوع ہوتے ہیں. جب امت پھنسنے لگتی ہے، نوجوان اس کے ہتھے چڑھنے لگتے ہیں، تب جا کے عالموں کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں. کاش کے پہلے بڑے علماء کی فتاووں کو دیکھ لیتے، ان کے نظریات کو معلوم کرتے، ان کی رائے اور ان کی فکروں کو معلوم کر لیتے، تو اتنی بڑی گمراہی، اتنا بڑا فتنہ جو ملک میں اور عالمی طور پر پھیلا ہوا ہے نوجوانوں میں، وہ نہیں پھیلتا تھا. رہ گئے عمرا اور حکام ماشاءاللہ، تو ان کا کیا کہنا ان کی اطاعت کا. وہ تو اس آیت کے اندر سر فہرست اولو الامر میں داخل نہیں ہے، کیونکہ امر والے اور آرڈر والے تو وہی ہیں، انہی کا آرڈر چلتا ہے. اور حدیثوں کے اندر بہترین حدیث ہے طاعت ولی الامر کے تعلق سے، حکمراں کی اطاعت کے تعلق سے دنیا بھر کی حدیثیں موجود ہے. صحیح حدیث ہے، صحیحین میں دیکھ لیجیے، ایک بڑا مجموعہ حدیث کا مل جائے گا. صحیحین میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو. السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. کہا مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے ولی امر کی سنیں اور ان کی اطاعت کریں. سمع و طاعت واجب ہے علی المرء المسلم، مسلمان پر، فیما احب وکرہ، چاہے حاکم کا حکم تمہارے من کے مطابق ہو کہ من کے خلاف. بس ایک شرط دیکھنی ہے، ما لم یؤمر بمعصیہ، بشرطے کہ وہ نافرمانی، معصیت کا حکم، گناہ کا حکم نہ دے. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، اور اگر گناہ کا حکم دیا جائے، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، نہ سنو نہ پیروی کرو. صحیحین میں یہ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ، بڑی باتوں کے اندر اطاعت. صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمارے خلیل
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی کہ النسمع ونطیع ولو کان عبدا مجدع الاطراف، ہم سنیں اور اطاعت کریں چاہے ہمارا حاکم غلام کیوں نہ ہو اور اس کے اعضاء کٹے کیوں نہ ہو، ہاتھ پاؤں کٹا کیوں نہ ہو، ناک کان کٹی کیوں نہ ہو، مشوہ الخلق ہو، بدصورت ہو، عبدن حبشی کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے، حاکم بنا دیا گیا ہے، تو اس کی سب اطاعت واجب ہے، لازم ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر ہمارے حکمراں ظلم کرے، کہا اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے رسید کرے، تمہارا مال لے لے، پھر بھی تمہارے اوپر ان کی سب اطاعت واجب ہے۔ تم ان کا حق ادا کرو، ان کی سب اطاعت کرو، اور اگر وہ تمہارا حق نہیں دیتے تو اپنے حق کا سوال اللہ سے کرو۔ اس لیے ولی امر کی اطاعت واجب ہے۔ اگر کچھ ان کو نصیحت کرنی ہو، کسی بات پر ان کو متنبہ کرنا ہو، تو رفق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کو متنبہ کرنا چاہیے، اور تنہائی میں سری طور پر کرنا چاہیے۔ کبھی بھی علانیہ طور پر کھلم کھلا اسلامی حکمرانوں کے خلاف بولنا بغاوت کرنا ہے، اور وہ مولوی اسی لائق ہے کہ اس کو جوتا لگا کر کے بند کیا جائے جیل میں، اور جب تک دماغ ٹھکانے نہ آئے اس وقت تک اس کو باہر نہ نکالا جائے، کیونکہ وہ ملک کے امن کو درہم برہم کر رہا ہے۔ اگر حاکم کو کچھ کہنا ہو تو خود کہہ سکتے ہو تو کہو، نہیں تو کہنے والوں سے کہو جو جن کی پہنچ وہاں تک ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑے، تنہائی میں لے جائے، اس کو نصیحت کرے، اور اگر وہ سنتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنتا ہے تو اس عالم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اب یہاں سے تمہارا کام ختم ہو گیا۔ یہی وفاداری ہے۔ اور اگر تمہارے پاس خیر خواہانہ جذبہ ہے، یا کوئی بھی مسلمان اپنے حکمراں کا واقعی صحیح معنی میں خیر خواہ ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اس کے لیے دعا کرے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھی توفیق دے، غلط سمت میں جا رہے ہیں اللہ ان کو اپنے دین کی طرف پلٹا دے، ان کے رفقا کو، ان کے مشیر کار کو اللہ اچھی توفیق دے کہ وہ ان کو صحیح راستے پر لے آئے، یہ دعا کرو۔ حضرت فضیل ابن عیاض بڑے تابعی ہیں، بزرگ تابعی ہیں، وہ اور امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام اہل سنہ، کہ اگر ایک دعا بھی ہماری گارنٹیڈ ہو اللہ کے نزدیک کہ وہ سنی جائے گی، تو ہم اپنی اس دعا کو اپنے حکمرانوں کے صلاح اور درستگی کے لیے استعمال کریں گے، کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو درست کر دی، کیونکہ ان کی درستگی سے رعیت کی درستگی، سمجھا؟ اور علامہ ابو محمد حسن البربہاری کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دیکھو کہ اگر وہ حکمراں کی مخالفت اور مذمت کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ بدعتی ہے، فسادی ہے، اور دیکھو کہ حکمراں کی تعریف کر رہا ہے، اس کا ذکر خیر کر رہا ہے، اس کے حق میں دعا کر رہا ہے، تو سمجھو کہ وہ اہل سنت ہے۔ یہ پہچان ہے بدعتی کی۔ جتنے لوگ ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں بلاد عربیہ میں، وہ سب اخوانی، سب قطبی، سب بنائی، حسن البنا والے، سید قطب والے، تو محمد عبدہ والے، فسادی سب۔ الحمدللہ ابھی چہرے پر نقاب، چہرے سے نقاب الٹ دیا گیا ہے۔ یہ صوفیوں کی جماعت جو جاتی ہے تصوف کے لیے، تبلیغ کے لیے، لیکن اندر اندر نوجوانوں کو ورغلاتی ہے سعودی عرب میں کہ یہاں وہابیوں کی حکومت ہے، ہاں، جن پر بینڈ لگا ہے، بوکھلا گئے ہیں، دنیا بھر کی اٹاک پٹاک باتیں کرتے، اور ہمارے یہ بولے بھالے نوجوان اگر ان کو میڈیا پر کوئی خبر مل جائے یا میڈیا پر کوئی تصویر دیکھ لیں کہ کوئی حاکم، کوئی امیر غلط تصویر بنائی، تصویر قابل اعتراض حالت میں ہے، اس کو لے کے اٹھتے، دیکھو عیاشی کرتے، دیکھو ایسا کرتے، دیکھو ایسا کرتے، اور معاملے کی جب حقیقت کی جب آپ تحقیق میں جائیں گے، حقیقت کی پرکھ پلٹیں گے تو معلوم ہوگا کچھ نہیں، یہ فساد ہے، یہ دشمنان دین کی سازش اور کاوش ہے۔
ارے خلافت راشدہ چاہتے ہیں آپ لوگ، آج خلافت راشدہ ہوگی 1400 سالوں کے بعد۔ شکر ہے کہ اللہ کی توحید قائم ہے، سنت پر عمل قائم ہے، علماء کثرت سے، جامعات ہیں، دین کی تعلیم و اشاعت ہو رہی ہے، قرآن و سنت کی اشاعت ہو رہی ہے، ان کا چھاپا خانہ قرآن مجید چھاپ رہا ہے، 10 ملین نسخے، یا غالباً 1 ملین، مجھے یاد نہیں ہے اس وقت۔ شاہ ملک سلمان حفظہ اللہ نے پوری دنیا میں اس کے تراجم تقسیم کروائے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی تفطیر کا، افطار الصائم کا انتظام ہوتا ہے۔ جب بھی ملک کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان کہیں بدحالی میں ہے، فوراً وہ حکومت سب سے پہلے دوڑتی ہے، اپنے اختلافات کو بھلا کر۔ جس ملک کی سب سے پہلی مدد ترکی اور سیریا کے زلزلے میں پہنچی وہ سعودی عرب تھا، اور شاید پورے دنیا کی دولت ایک طرف ملا دی جائے، ان کی امداد ایک طرف ملا دی جائے، اور سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی امداد ایک طرف ملا دی جائے تو وہ اضعاف مضاعفہ ہوگی۔ الحمدللہ ما زال الخیر موجود، اللہ کا فضل ہے، بہت خیر موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ خلافت راشدہ ہے۔ کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہیں، اللہ سے دعا کریں، علماء موجود ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صاحب وہاں کے عمرا اور حکمراں ایسے ہیں جو علماء کی تقبیل کرتے ہیں، مشائخ کے سر کا بوسہ لیتے ہیں، جھکنے نہیں دیتے مشائخ کو، خود مشائخ کے سامنے جھک کر کے ان کے سر کا بوسہ لیتے ہیں، اپنے حواشی کو پیچھے کر دیتے ہیں تاکہ ہماری آمد سے مفتی کو پتہ نہ چل جائے کہ ولی عہد آ رہا ہے، تاکہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوں اور میرے سر کا بوسہ لینا چاہے۔ ہٹو تم ہٹو، میں خاموشی سے جاتا ہوں، ان کے سر کا بوسہ لیتا ہوں، پھر ان کو بتاتا ہوں کہ میں محمد بن سلمان ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اس عقیدے کو یاد رکھو۔ بغاوت کرنے والے، حکمراں کے خلاف بغاوت کرنے والے کبھی بھی اہل سنت نہیں ہو سکتے، جب تک کہ کفر صریح نہ ہو اور ملک میں اتنے لوگ اس حاکم کے باغی نہ ہو کہ ان کا تختہ پلٹ کر دیا جائے۔ جب تک اس بات کا غالب گمان نہ ہو اس وقت تک بچے رہو، ورنہ فوضا ہوگا، فساد ہوگا۔ اگر کسی کو حاکم نہیں مانیں گے فساد ہوگا، اٹھا پٹک ہوگی، گولیاں چلیں گی، بے قصور لوگ مارے جائیں گے، امن امان درہم برہم ہو جائے گا، تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی یہ مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ اس وقت کا سب سے بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ ولاۃ امور کے خلاف جو ہنگامہ آرائی ہے بلاد عربیہ میں، اس کو الربیع العربی کا نام دے رہے ہیں، اسپرنگ آف عرب، بہار عرب۔ ہنگامہ مچاؤ، خونی کھیل دیکھو اور انجوائے کرو۔ سوچ سکتے ہیں آپ کہ یہ کہاں کی فکر ہے؟ ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ولاۃ امر کی اطاعت کرو، نصح و خیر خواہی کرو۔ نبی صاحب نے فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کس کے لیے یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے خیر خواہ بنو، امام المسلمین کے لیے، حکمرانوں کے لیے، اپنے مسلم حکمرانوں کے لیے خیر خواہ بنو، اور عامت المسلمین کے لیے خیر خواہ بنو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا غلط حکم مانو، مت عمل کرو، لیکن فتویٰ بازی مت کرو، پوسٹر بازی مت کرو، چوراہے پر کھڑے ہو کر جمعہ کے ممبر سے تقریر حکومت کے خلاف مت کرو، کوئی تحریر لکھ کر کے، سری تحریر لکھ کر کے، ناصحانہ تحریر لکھ کے بھیج دو، کسی بڑے مفتی سے مل لو، کسی بڑے حیات کے بارے علماء سے مل کر کے اس کو بتاؤ کہ شیخ ایسا ہو رہا ہے۔ اگر سمجھتا ہے تو سمجھے، اللہ سمجھ دے، نہیں سمجھتا ہے تو تم نے اپنا حق ادا کر دیا، چلو ادیت ما علیک۔ جب ظلم اور زیادتی کی حد ہو جائے گی اللہ رب العالمین خود ایکشن میں آئے گا۔ لیکن اب یہ واہ ویلا جو پہنچا رہے ہیں نا، یہ نہ چین سے رہتے ہیں نہ دوسروں کو چین سے رہنے دینا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک مملکت ہے توحید کی اور دعوت کی، اس کو بھی چاہتے ہیں کہ اس کو تیا پینچا کر دیں، اکھاڑ پھینکیں، تاکہ جہاں جیسا جس طریقہ سے چاہے کرتے رہے، کراتے رہے۔ کفر نہیں ہے، کچھ فساد، کچھ شر ہے، اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ مسلمانوں کے حال کو دنیا میں درست کرے، نوجوانوں کو اچھی سمجھ دے، علماء سے رابطہ کرنے کی توفیق دے۔ کاش کہ یہ نوجوان علماء سے رابطے میں ہوتے نا
تو ان کو وہ عقیدے کی کتاب پڑھا کے بتاتے کہ تم علماء اہل سنت ہو، تم بدعتی نہیں ہو، تم معتزلی نہیں ہو جو اپنی رائےوں کو قرآن اور حدیث پر مقدم کرتے ہیں، تم خارجی نہیں ہو، تم شیعہ نہیں ہو، تم اہل سنت والجماعت کے بیٹے ہو، تمہیں یہ کام نہیں کرنا۔ فرمایا واتباع السلف الصالح، اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلف صالحین کی پیروی کرتے ہیں۔ سب سے بڑے اور سب سے پہلے سلفی کون ہیں؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے آپ کے بعد آپ کے اصحاب کرام۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے پیروکار ہیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اے لوگوں میری سنت پر عمل کرو اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ فرمایا آپ نے کہ لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ کہا کون ہے یا رسول اللہ؟ کہا الجماعہ، وہ جو میرے طریقے پر ہے، وہ جو میرے طریقے پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر ہے۔ جماعت سے صحابہ کرام کی جماعت، جو لوگ مومنین کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت میں کون مومنین موجود تھے؟ صحابہ کرام۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو رسول کی مخالفت کرے گا اور رسول کے زمانے کے مومنین کی مخالفت کرے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو یہ سلف صالحین کی پیروی کرو، وہ حق پر تھے، وہ حق پر تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم میں کا کوئی اگر کسی کو اسوہ اور نمونہ بنانا چاہتا ہے تو وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنائے، کیونکہ وہ دلوں کے اعتبار سے بڑے نیک، علم کے اعتبار سے بڑے گہرے، تکلفات سے بہت دور، سیرت کے اعتبار سے بہت اچھے، اخلاق کے اعتبار سے بڑے پاکیزہ۔ دنیا میں اللہ نے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کے لیے منتخب فرمایا، نبی کی صحبت و رفاقت کے لیے، نبی کی دوستی کے لیے، نبی کی صحبت کے لیے جس کو منتخب فرمایا، اس سے اچھی کوئی جماعت دنیا کے نقشے پر نہیں ہو سکتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے تابعین، تبع تابعین اور آج کے علماء اور بعد کے علماء، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ نہ وہ جو صحابہ کے منہج سے ہٹ کر قرآن و حدیث کی من مانی تعویل کرتے ہیں، تعویل نہیں کرتے، تحریف کرتے ہیں، معنی کو غلط بتاتے ہیں، متشابہات سے دلیل پکڑتے ہیں، شبہات آپ کے سامنے پیدا کرتے ہیں، تل کا تار بنا کر کے آپ کی جذبات سے کھیلتے ہیں اور آپ کو جذباتی بناتے ہیں، آپ کے دل میں نفرت کی چنگاری سلگاتے ہیں متشابہات کے ذریعے، شبہات کے ذریعے، والعیاذ باللہ۔ تو کہا کہ سلف صالحین کی پیروی کرو، ان کے نشان قدم کی پیروی کرو، والاستغفار لہم، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد پسندیدہ لوگوں کے تیسرے طبقے کو بتایا ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمارے ہم کو بخش دے اور ہمارے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے اسلام لائے۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام، انصار و مہاجرین، مہاجرین و انصار، تو وہ تو بدرجہ اولا اس میں داخل ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ کسی ایماندار کے تئیں ہمارے دل میں کینہ کپٹ نہ رکھ جو تیری توحید پر ہو، تیری نبی کی رسالت پر ہو، جو بدعتی نہ ہو، جو خارجی نہ ہو، جو قبر پرست نہ ہو۔ صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے اللہ ہمارے سینے کو بے کینہ بنا۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ دعائے استغفار کرو۔ وترک المراء والجدال فی الدین، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دین کے اندر بحث اور تکرار مت کرو، دین کے اندر بحث اور تکرار نہ کرو ایسے لوگوں سے جو شبہات لے کر آتے ہیں، خوارج ہیں، شیعہ ہیں، قبوری ہیں، بدعتی ہیں، شکوک و شبہات لے کر تم سے بحث کرتے ہیں، باطل کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، دلائل نہیں ہے، صحیح دلائل پیش کرو، نہیں مانتے، کہو حدیث شریف میں آئے، کہتا حدیث نہیں مانتے، کہیں کو آپ سے بحث کرنا جب آپ حدیث نہیں مانتے تو جائیے، ٹھیک ہے، ہم ایسے لوگوں سے بحث نہیں کرتے۔ تو جو دین میں بلا دلیل کے بحث کرتا ہو آپ اس کے منہ مت لگو،
शुबहात के फितरे में डाल देगा। हो सकता है कि तुम उसकी चर्फ जुबानी में आ जाओ, लेकिन हां अगर कोई हक समझना चाहता है, आओ भाई बैठते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दावत का उसलूब बताया, उस उसलूब की रोशनी में गुफ्तगू करते हैं। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। दलील की रोशनी में बात करेंगे। अगर नहीं तुम्हारे समझ में आती है तो कभी कभी सख्त अंदाज भी अख्तियार करेंगे, डांटने का अंदाज होगा। क्या तासुब की ऐनक चढ़ाए हुए हैं, क्या हरदर्मी है आपकी? बिल्कुल वाज़े दलील है, वाज़े अक़वाल उलमा के पेश कर रहे हैं, आप है कि अपनी जिद पे तो तुले हुए। इस तरह की बात है। थोड़ा सा सख्ती भी कलाम में आनी चाहिए, कड़क आनी चाहिए, लेकिन गाली गलोज लत्तम जुत्तम की कैफियत, लात और पांव और जूते की जरूरत नहीं आनी चाहिए। इस तरीके की जिदाल दीन के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसको उसके हाल पर छोड़ दो। हो सकता है कि कभी दोबारा मिलोगे तो फिर बात करने का सिलसिला जारी रह सकेगा, लेकिन अगर मारपीट आज ही कर लिया, उखाड़ पछाड़ कर दिया, तो फिर दोबारा गुफ्तगू का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। और तुम अगर हुक्मरान हो तब फिर अगर हक पर नहीं आ रहे हैं तो हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है कि अगर उसके पास ताकत है, आप बिदअतियों को, कब्र परस्तों को, खवारिज को और मुतज़िला को अगर सर कर सकते हैं तो उनके लिए जरूर वाजिब होगा कि उनसे क़िताल करें। लेकिन हमारे पास तो क़िताल की ताकत नहीं है, तो हम क्यों लात जुत्ता करें? दलाइल की रोशनी में गुफ्तगू करें। तो यूं बेजा गुफ्तगू कर रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, बेदलील की बातें कर रहे हैं, कठहुज्जती कर रहे हैं, तो कठहुज्जती करने वालों से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, खास के दीन के अंदर। तर्कुल मिराई वल जिदाल, मिरा माने भी झगड़ा और जिदाल माने भी झगड़ा। समझा गए? वो तर्क कुल्ल मा अहदसहुल मुहदिसून। और इसी तरीका से अहले सुन्नत वल जमात का ये नजरिया और अकीदा है कि हर वो चीज जो दीन से साबित ना हो, चाहे वो अकीदे की बात हो या इबादत हो, कोई भी चीज जो दीन से साबित ना हो, अकीदा व इबादत, और बाद के किसी मौलवी ने उसको पैदा कर दिया हो दीन समझकर, सवाब का काम समझकर, उसकी पैरवी न करो। वो बिदत है, दीन के अंदर बिदत है, और हर बिदत गुमराही है। दीन के नाम पर, अकीदे के नाम पर जो भी नया अकीदा ईजाद किया गया हो या नई इबादत ईजाद की गई हो, जिसकी असल शरीयत में ना हो, या असल तो हो लेकिन वो कैफियत ना हो जो कैफियत बिदतियों ने पैदा कर ली है, वो जगह और वो वक्त ना हो जो बिदतियों ने वक्त और जगह के साथ उस इबादत को खास कर लिया है, तो ऐसे लोगों की बिदत से दूर रहो। कहा वह तर्क कुल्ल मा अहदसहुल मुहदिसून, और बिदतियों ने जो बिदती ईजाद की उनको छोड़ो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जिसने भी हमारे दीन में कोई नया काम किया, नया अकीदा, नई इबादत पेश की, वो हमारा उम्मती नहीं है। दुनिया के मामले में नयापन मतलूब है, दुनिया के मामले में नयापन मतलूब है। अच्छा कारोबार करो, अच्छा पुल बनाओ, अच्छी पुलिया बनाओ, बिल्डिंग मजबूत बनाओ, वो तुम्हारे दुनियावी उमूर है। अगर दीन से खिलाफ नहीं है तो वो सब ठीक है। वहां दुनियावी उमूर के अंदर असल इबाहत है, मुबाह है, इल्ला कि वो शरीयत से टकरा जाए। और दीनी उमूर के अंदर असल दलील है, असल दलील है। दलील होगी तो इबादत होगी, दलील होगी तो अकीदा साबित होगा। अब दुनियावी उमूर में असल मुबाह है, अगर दलील उसके खिलाफ होगी तब मना होगा। तो इबादत तौकीफी होती है, दलीलों पर मबनी होती है। दलील लाओ तो ठीक है, नहीं तो गलत। और दुनियावी उमूर में असल ये कि वो हलाल है, इल्ला ये कि दलील लाओ कि वो नाजायज है। आप समझ रहे ना? तो जब बिदअत की तारीफ कीजिएगा तो ये समझिएगा कि जिसने दीन में कोई नई चीज ईजाद की। एक आदमी का ये चश्मा पहनते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना था, हमने कहा उनकी आंख खराबी नहीं हुई थी तो काहे को पहनते? हमारी खराब हुई तो हम पहनते हैं, सवाब नहीं समझ के करते हैं। बीमारी इसलिए पहनते हैं, दवा इलाज कराते हैं। आपने तो कहा ना तदावो या इबाद अल्लाह तदावो, अल्लाह के बंदो दवा इलाज करो, है ना जी। उनके जमाने में ये जड़ी बूटी का इलाज था, उन्होंने किया। आज हम अंग्रेजी दवा खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, चश्मा लगाते हैं। लेकिन तुम जो ये रिंग पहने हुए हो तांबे की, और ये कड़ा पहने हो तांबे का कि हाथ की झंझनाहट खत्म हो जाएगी, ये शिर्क कर रहे हो। समझ लेंगे? तो जो भी दीन के नाम पर है, इबादत और सवाब के लिए जो काम नया किया जाए वो बिदअत है।
سمجھا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر قائم رکھے. جو عقیدہ ہم نے پڑھا ہے وہ یہیں آ کر کے ابن ابی زید رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے فقہیہ کا یہ جو مقدمہ ہے بڑے بیش قیمتی عقیدے کا، وہ یہیں آ کر کے ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں سجھائی ہیں، سمجھائی ہیں اور آپ نے سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کے عقیدے کو درست فرما دے. اور سلف صالحین کے منہج پر یا مؤلفین کا جو منہج ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ختم کرتے ہیں، کتاب اپنی ختم کرتے ہیں تو صلاۃ و سلام کے ساتھ ختم کرتے ہیں. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گفتگو اپنی ختم کی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ وسلم تسلیما کثیرا. وبہذا نکتفی واسأل اللہ سبحانہ وتعالی ان ینفعنی بما علمنی من هذه الرسالہ القیمہ، من مقدمۃ هذه الرسالہ القیمہ. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اس مقدمے میں جو نفع بخش علم ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اور آپ کو بہرہور فرمائے اور ہمارے عقیدہ و عمل کی درستگی فرمائے. ہمیں کتاب و سنت پر قائم رکھے، منہج صحابہ پر قائم رکھے. ھذا وباللہ التوفیق. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.